السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا کی، جبکہ وہ ایک نہایت ہی غریب اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، اور کس طرح انہوں نے صرف 3 پتھروں کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوت جیسے جابر انسان کو قتل کیا کہ وہ باوجود بادشاہ ہونے کے اپنے ایک پیشے کے ذریعہ سے کما کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سا معجزہ عطا کیا۔ ایسے ہی کچھ تفصیلات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کیسے ملی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طالوت نے، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، کہ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ یعنی جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلا۔ جالوت جو بہت ہی قد و آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اور اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 942 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت بولا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک ایسی نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت گرمی تھی، صرف 313 افراد نے صبر کیا اور صرف ایک چلو پانی لیا، اور الحمدللہ عز و جل وہ ایک چلو ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور جنہوں نے بے صبری اور خوب پانی پیا تھا ان کے اونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوب بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ جالوت کے عظیم لشکر سے 313 مسلمانوں کا مقابلہ تھا جو اطاعت گزار تھے، ان کے حوصلے مضبوط تھے۔ ان کا نقشہ اسی آیت کریمہ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ بے صبر بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے لیے، اور پھر اس کے بعد بولے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی صبر کرنے والے، کہنے لگے کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر بولا اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا، کہا اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گھوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گھوپن میں رکھ کر، گھوپن جو کہ کپڑا تھا اس میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر گھوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کے ٹکڑے کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرا دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت
شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی جو کہ اس دور کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ آپ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کی کمائی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس کی رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی۔ حضرت طالوت کی سرگزشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک ہی لمحہ میں رائی پہاڑ اور زرع کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب اور درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا ایک بلند مرتبہ بھی عطا فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور بلند مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو، جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ طالوت یعنی بادشاہ دبگری یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا، اور انہوں نے اپنے ذریعہ معاش زرہیں بنانے کے پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ دبگری ہو یا چروائی ہو یا لوہاری ہو یا کپڑا بنانا ہو، الغرض ایسے پیشے اختیار کرنے میں کوئی ذلت و خواری نہیں۔ ان پیشوں کے ذریعہ روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رسواری نہیں۔ جو لوگ پیشہ وروں کو محض ان کے پیشہ کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی جہالت اور گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء اور مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے، لہذا کسی بھی پیشہ ور مسلمان کو حقیر ذلیل شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہے جو سرکاری نوکریوں اور رشوتوں اور دھوکہ دہی کے ذریعہ رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔